يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك. قادیانی جب بھی آپ سے آ کے بات کریں اور کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نہیں ہے تو آپ بولو اس بحث میں مت پڑو کہ آخری ہیں یا نہیں, حضرت عیسیٰ زندہ ہیں یا نہیں. اس بحث پہ آ کے بات کرو کہ مرزا نبی تھا یا نہیں تھا, اور نبوت سے پہلے ثابت کرنا پڑتا ہے کہ شریف آدمی تھا یا نہیں تھا. شرافت یہ نبوت سے پہلے کا درجہ ہے یا نہیں. میں آپ کو دعوے سے کہہ دوں قادیانی زہر کا پیالہ پی لے گا, مرزا غلام احمد کی شخصیت پہ کبھی مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. مشاہدہ کیا ہے, وہ گھمائے گا حضرت عیسیٰ کی حیات, خاتم النبی حیات, اس پہ کبھی نہیں آئے گا کہ مرزا کی شرافت پہ بحث کی جائے. اس پہ اگر آپ اس کو لے آئے تو آپ کیا ہو, بس میدان آپ کے ہاتھ میں. اور یہ میں بتا دوں میں کبھی بھی قادیانیوں سے بدتمیزی کرنے کا بولو بھائی نہیں کہتا. بعض لوگ بدتمیزی پہ اتر آتے ہیں, گالی گلوچ پہ اتر آتے ہیں, بعض کہتے ہیں واجب القتل, بعض یہ بالکل نہیں. وہ اس کا مذہب ہے, اس کو آخرت میں جواب دینا ہے, جائے گا جہنم میں. ہم اس کو محبت سے اخلاص سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. سمجھ میں آتا ہے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھائی ہمارا راستہ الگ, قادیانیوں کا راستہ الگ. ہم ان سے کہتے ہیں اپنے مذہب کو اسلام شو نہیں کرو, بس لڑائی جھگڑا نہیں, مار دھاڑ نہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. نفرتیں پھیلتی ہیں, جس نے آنا ہوتا ہے وہ بھی نہیں آتا. بسا اوقات بعض قادیانی حق کی تلاش میں تھے, وہ جب آئے انہوں نے بات کی تو ہم جس بندے نے بات کی اتنی بدتمیزی سے بات کی ان سے کہ وہ بچائے آنے کے اور دور چلا گیا کہ اس آدمی کے تو اخلاق ہی ٹھیک نہیں ہے. تو آپ بات اخلاق سے کریں مگر دلائل آپ کے کیا ہونے چاہیے, مضبوط. اس سے انسان کی بات اثر کرتی ہے. تو آپ نے اس کو کس پہ لے کر آنا ہے کہ بھائی ٹو دا پوائنٹ بات کرو. اگر یہ آخری نبی معاذ اللہ یہ ثابت ہو بھی جاتا ہے کہ نہیں ہے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ, اور اگر آپ آخری نبی نہیں ہیں تو 1400 سال کے بعد ایک نبی آیا, مزید کتنے آئیں گے, مزید کون کون سے نبی نے آنا ہے. کیونکہ ہمیں پتا چلتا ہے قرآن و سنت سے کہ ہر پچھلے نبی نے اگلے نبی کی خوشخبری کی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر مرزا غلام احمد کی خوشخبری دی تھی معاذ اللہ, تو مرزا نے اگلوں کتنوں کی وہ کہیں گے نہیں یہ آخری نبی ہیں. تو جو جس کو پوری دنیا آخری نبی مانتی ہے وہ آخری نہیں ہے. یہ والا کیا ہے, میں نے کل بیان میں کیا تھا نا کہ غلط بات, عیسائیوں نے دعویٰ کیا نا کہ ایک خدا کو 3 ہے, تو وہ غلط بات کو چھپانے کے لیے 100 غلط دعوے اور بھی کرنے پڑتے ہیں. تو قادیانی کو آپ اس پر لے کر آئیں, اور مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں سے ثابت ہے کہ وہ شخص شریف آدمی نہیں تھا. انبیاء یا پیغمبر ہونا تو بہت دور کی بات, اس کی کتابوں سے. اور اللہ ختم نبوت کے علماء کو جزائے خیر دے, انہوں نے قادیانیوں کے سارے پرانے نسخے الحمدللہ پلاسٹک کوٹنگ کرا کے بولو بھائی محفوظ کر لیے ہیں. یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ کس نے ختم نبوت کا دفاع کیا اور کس کے صرف نعرے ہی نعرے ہیں. تو قیامت میں پتہ چلے گا کس نے اپنی جانیں پیش کی ہیں, کس نے اپنے قیمتی اوقات کو صرف کیا ہے, اور کس کے صرف نعرے ہی نعرے ہیں. لیکن جو ختم نبوت کی تحریک ہے, اس کے علماء کی جو ماضی سے خدمات چلی آ رہی ہیں, وہ ایسی خدمات ہیں کہ عرب دنیا کو قادیانیت کے فتنے سے متعارف کروایا. مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمۃ اللہ علیہ حرمین کے ائمہ کو لے کر دنیا گھومے ہیں, ان کو بتایا کہ قادیانی یہ کر رہے ہیں. آج قادیانیوں کے خلاف جو کچھ بھی مواد تیار ہوتا ہے وہ الحمدللہ انہی اسلاف کی کتابوں اور ان کی محنتوں سے حاصل کیا جاتا ہے. انہوں نے بر وقت اس فتنے کو کا علاج کیا, اور آج بھی پوری دنیا میں کر رہے ہیں. تو یہ سمجھ میں آ گیا. تو وہ اس کی کتابوں سے آپ کو ختم نبوت کے علماء ثابت کر دیں گے کہ دیکھو یہ پہلے پوچھیں گے کہ اسی کی ہے یا نہیں ہے, بلکہ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگلوا لیتے ہیں کہ حضرت کی کتابوں کے نام بتائیں. ٹھیک ہے نا, وہ نام بتائے گا پھر لائیں گے. یہ ہے نا, یہ دیکھو یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں, یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں. تو وہ بہت 2 منٹ کا کام ہے. کوئی بھی قادیانی, میں طنز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں قادیانیوں سے کہ دیکھو ختم نبوت کا معاملہ ہلکا نہیں ہے. جھوٹے کو اگر جیسے سچے کو اگر نہیں مانا تو بھی جہنم کی آگ ہے, اگر جھوٹے نبی کو سچا مان لیا تو بھی جہنم کی آگ ہے. آپ اپنے
چھوٹے چھوٹے معاملات میں بڑے گھس کے تحقیقات کرتے ہو، تو آپ قادیانیت کے مسئلے میں کسی سنجیدہ عالم کے پاس آؤ اور اس سے یہ بات کرو کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مرزا غلام احمد شریف آدمی نہیں تھا، تو میں یہ اللہ کا واسطہ مجھے بتائیں، اس کی کتابوں کو میں خود جا کے ان حوالوں کو چیک کروں گا کہ اس نے کیا کچھ لکھا ہے اور کیا کچھ اس کی حرکتیں رہی ہیں، اعمال کیسے تھے، حرکتیں کیسی تھیں، تو میں خود، تو آپ انشاءاللہ روز روشن کی طرح پاؤ گے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ وہ شریف آدمی نہیں تھا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا غَيْرَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر جھوٹ باندھتے ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ کے شہرک کاٹ ڈالتے، یہ کنایا ہے کہ ہم ایسے شخص کو پنپنے نہیں دیتے۔ تو جو جھوٹا نبی ہوتا ہے اس سے اللہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کروا لیتے ہیں، اتنی بڑی بڑی غلطیاں کہ 2 اور 2 4 کی طرح یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ نبی نہیں ہو سکتا، وہ غلطیاں کروائی ہیں۔ اب قادیانی ان غلطیوں کو کی تحقیق کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور ان کے جو رہنما ہیں انہوں نے وہ سارا معاملہ چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ کتابوں کو، تو اس لیے وہ تحقیق تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ تحقیق ہمیشہ نیوٹرل ہو کے کی جاتی ہے، یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی تحقیق نہیں ہوتی۔